بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مدثر اقبال ویوز آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ اس وقت سب طرف نظریں ہیں کہ کون وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، کون وزیر اعظم بن رہا ہے، کس کو کون سی وزارت مل رہی ہے، کون سی اسمبلی میں کون سا بندہ آ گیا ہے، کس کی باری ہوگی کس کی نہیں ہوگی۔ لیکن ان سب میں ایک چیز نے بڑا متاثر کیا مجھے، وہ ہے سندھ اسمبلی میں ڈیپٹی اسپیکر کی سیٹ پر اینتھنی نوید کا آنا۔ یہ ایک الگ سا عمل ہے۔ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح جب بنایا تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگ، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، وہ ایکول شہری ہوں گے۔ لیکن انفارچونیٹ پاکستان میں بہت سے معاملات ہم نے اقلیتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتے بھی دیکھی، ان کو سپریس کرتے بھی دیکھا گیا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک روایت بڑی اچھی ہمیں لگی۔ بہت سے معاملات ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورننس پر سوال ہوتے ہیں، لیکن ایک روایت وہ ہمیشہ سے وہ بڑی شاندار رہی۔ نمبر ون، خواتین کو انہوں نے ہمیشہ مین سٹریم رکھا، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو۔ وہ کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو خود خاتون ایک وزیر اعظم بنی، پھر پہلی اسپیکر کے طور پر فہمیدہ مرزا صاحبہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں تھیں، خاتون وہ بنائی گئیں۔ یہ ایک بڑا اچھا جیسچر تھا۔ اور اس کے بعد اب اقلیتوں کا جب معاملہ آتا ہے تو ہماری اپنی ایک میری تو بڑی بیسٹ فرینڈ ہیں کرشنا کماری کوہلی، ان کو سینیٹرشپ دی۔ اب کرشنا کے بارے میں بہت سے کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بالکل ننگر پارکر بڑا فار اوے ایک جگہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق، ان کو سینیٹرشپ دے دی گئی خواتین کی، اور پھر وہ ایک دن انہوں نے چیئر بھی کیا سینٹ کا۔ پھر لال ڈین پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، ان کا بہت چھوٹا سا ایک کراچی میں وہ ہے اپنا فلیٹ، ان کو اناؤنس ہوا، فون کال آیا کہ بھائی آپ کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے۔ تو وہ اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اقلیتوں میں بھی، چاہے وہ ہمارے مسیحی بھائی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں، تو زبردست ہے کہ جناب وہ ممبر بھی بنا دیے گئے۔ لیکن ڈیپٹی اسپیکر کے طور پر اینتھنی نوید کو لے کر آنا مجھے تو بڑا خوش آئند لگ رہا ہے۔ بڑا وہ کہتے ہیں نا خوشگوار ایک جھونکا ہے ہوا کا، کہ کم از کم اقلیتوں کے حوالے سے، اقلیت کا تو لفظ ہی مجھے ہمیشہ برا لگتا ہے، اقلیت نہیں ہمارے بھائی ہیں، مطلب وہ پارٹ جو ہم کہہ سکیں کہ مسلمانوں سے غیر مسلم والا ایک معاملہ ہے، ان کو اس طرح مین سٹریم میں لانا۔ اور اویس شاہ جب نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے اینتھنی نوید اسپیکر ہوں گے، اور سب ان کو جناب اسپیکر اور سر اسپیکر کہہ کر مخاطب ہوں گے، تو یہ ایک بڑا اچھا جیسچر ہے۔ یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے محروم طبقات اور جو ایک سپریس طبقات ہیں، جن کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید یہ مین سٹریم میں کبھی نہ ہوں، یہ ایسی چیئر نہیں کر سکتے ہیں، ایسی جگہوں پر نہیں آ سکتے ہیں، تو یہ عمل تو بڑا زبردست ہے۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے 1973 کے آئین میں جو شقیں کچھ شامل ہیں نا، وزیر اعظم اور صدر والی، اس میں بھی آزادی ہونی چاہیے کہ اگر ادھر عبدالکلام بن سکتے ہیں صدر، تو یہاں پر بھی کسی بھی غیر مسلم کو صدر یا وزیر اعظم بننے کی اسی طرح سے کھلی اجازت ہو جائے، اور پاکستان میں بھی یہاں بن سکے، چاہے وہ جسٹس کارلینیس ہو یا جسٹس بھگوان داس ہو۔ پاکستان میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی جگہ رہی ہے۔ لیکن آج کی اس میں جو ویڈیو اور بات کر رہا ہوں، وہ خاص طور پر سندھ اسمبلی، اینتھنی نوید اور پاکستان پیپلز پارٹی، بہت شاندار لگا مجھے جب آج وہ پورا اجلاس چل رہا تھا۔ تو ایسے خوشگوار لمحات پاکستان کی سیاست میں اگر ہوتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اینتھنی نوید کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھے اور آ گئے اور پالیٹکس، یہ باقاعدہ پہلے سیاست، لوکل گورنمنٹ کی سیاست میں رہے ہیں، نیب ناظم کے طور پر رہے ہیں کراچی میں، اور خاصا کام کیا ہے۔ پھر یہ جو بس سروس کا آغاز ہوا تھا نا شجیل میمن کے دور میں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، اس میں انہوں نے بڑا کام کیا، یعنی کمیونٹی ورک میں وہ خاص سے پیش رہے ہیں اور ہیں بھی۔ اور اس کے ساتھ پھر اب وہ ممبر پہلے بھی وہ رہے ہیں، 2013 سے 18 میں رہے، لیکن اب 18 سے 24 والا جو 18 سے 23 والی اسمبلی میں رہے، اب جو 24 والی اسمبلی ہے اس میں ان کا سپیکر بننا اسی ایوان میں جہاں پر وہ 5 سال سرو کر چکے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ایک شاندار ہے، اور یہ نہ صرف کرسچن کمیونٹی کی نہیں ہے بلکہ پاکستانیوں کے لیے جیت ہے۔ تو یار زبردست ہو گیا، میں اس پہ
کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سرپرائز دیتے ہیں جن سے سیاست پہ اور ان چیزوں پر اور زیادہ اعتماد اور اعتبار ہو جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے ضرور بتائیے. اللہ حافظ.